الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ لوگ جب اسکول جاتے ہو تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ٹیچر کوئی نہ کوئی ہوم ورک دیتے ہیں، رائٹ؟ اور ہوم ورک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل جب آؤ گے تو تمہارا ہوم ورک چیک کیا جائے گا۔ اب پوری کلاس کو ہوم ورک مل جاتا ہے۔ اگلے دن کیا ہوتا ہے کہ جب ہوم ورک لے کے بچے واپس جاتے ہیں تو کچھ بچے کیا کرتے ہیں، گھر آتے ہیں، گھر آنے کے بعد ان کو یاد ہوتا ہے کہ ہم نے ہوم ورک کرنا ہے، کل ہمارا ہوم ورک چیک ہوگا، اور وہ آ کے اپنا ہوم ورک گھر میں بیٹھ کے دھیان سے رسپانسبلٹی کے ساتھ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو کچھ کرنا ہے وہ کرتے ہیں، یا جس وقت بھی کرتے ہیں اس ایک دن میں وہ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف وہ بچے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے ہوم ورک ملا ہے، گھر آتے ہی ٹی وی کھول کے بیٹھ گئے، موبائلز پہ بیٹھ گئے، گیمز کھیلنا شروع کر دیں، اور جو ہوم ورک ملا تھا اس ہوم ورک کو چھوڑ دیا، ہوم ورک کمپلیٹ نہیں کیا۔ اب اگلے دن جب صبح جا رہے ہوتے ہیں اسکول تو جس نے ہوم ورک کمپلیٹ کیا ہوتا ہے وہ تو خوشی خوشی اٹھتا ہے، وہ بڑا سیٹسفائیڈ بھی ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے ہوم ورک چیک ہوگا، اور جب آپ نے کام کیا ہوا ہوتا ہے تو آپ خوشی سے جاتے ہیں اسکول۔ اور جس نے نہیں کیا ہوا ہوتا اس کو صبح اٹھتے ہی جو وہ ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ اب جاؤں گا تو ٹیچر پوچھیں گے کہ بھئی ہوم ورک جو تھا وہ کیا کدھر ہے، اور جب ہوم ورک نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا، اس کے بدلے میں پنشمنٹ ملے گی، تو کیا ہوتا ہے اس کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے۔ اب جو اسکول میں پہنچے تو جب ٹیچر سب کو بلاتے ہیں ہوم ورک چیک کرائیں، تو جنہوں نے کیا ہوتا ہے وہ خوشی سے جا کے دکھاتے ہیں، اور وہ بہت ہی سیٹسفائڈ ہوتے ہیں، اور ان کو ٹیچر جب مارکس دے کے اپریشیٹ کر کے بٹھا دیتے ہیں۔ اور جس نے نہیں کیا ہوتا اس کو کیا ہوتا ہے، اس کو پنشمنٹ ملتی ہے، یا کم سے کم یا ڈانٹ پڑے گی یا مار پڑے گی یا کچھ نہ کچھ تو ہوگا، پنشمنٹ تو ملے گی۔ تو جس کو جب پنشمنٹ ملے اور وہ آگے سے ٹیچر کو یہ کہے کہ آپ نے مجھے پنشمنٹ کیوں دی، تو ٹیچر جا کے کہے گی کہ بھئی ظاہر ہے تم نے کام نہیں کیا تو اسی لیے تمہیں پنشمنٹ مل رہی ہے۔ اور جس نے کام کیا ہوا تھا وہ جا کے ٹیچر کے پاس جائے اور کہے کہ مجھے بہت ٹینشن تھی کہ آپ کہیں مجھے پنشمنٹ نہ دے دیں، تو ٹیچر اس کو کہے کہ آپ نے اگر اپنا کام کیا ہوا ہے تو میں آپ کو پنشمنٹ کیوں دوں گی؟ اگر آپ نے اپنا کام کیا ہوا ہے تو مجھے کوئی شوق تو نہیں ہے کہ آپ کو میں پنشمنٹ دوں، رائٹ؟ ایسا ہی ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھلا اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو اور خلوص دل سے ایمان لے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایگزیکٹلی ہمیں یہی بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ ان اپنے بندوں کو عذاب کیوں دے گا۔ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ عذاب دے گا؟ اللہ کو کیا ملے گا ہمیں عذاب دے کے؟ اللہ کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساتھ آگے وہ بھی بتایا کہ اگر تم دو کام کرو، اگر یہ دو کام کرو گے تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ وہ کیا کام ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو اور اللہ پہ خلوص دل سے ایمان لے کرو۔ تو یہ کام کریں گے جو لوگ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کو کیا پڑے گا، اللہ ان کو عذاب دے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، بھیجا بھی اللہ نہیں ہے، ہیں بھی ہم اللہ ہی کہ ظاہر مالک بھی ہمارا اللہ ہی ہے، اور جانا بھی ہم نے اللہ ہی کے پاس ہے واپس۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم شکر گزار بندے بنو گے تو اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ اب شکر گزار بندہ بننے کا کیا مطلب ہے؟ شکر گزار بندہ بننے کا مطلب کیا ہے؟ ایک شکر ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ نے کھانا کھایا تو کھانے کے بعد دعا پڑھی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، آپ نے اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ رات کو سوئے تھے، سو کے جب صبح اٹھے تو کیا دعا پڑھی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی حمد بیان کی۔ تو کتنے ہی ایسے کام ہوتے ہیں جن میں ہم مستقل اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، آپ نے کہیں پہ سی وی دیا ہوا تھا اور آپ جاب کے لیے ایکسپیکٹ کر دیں گے اسے جاب کی کال آ جائے گی یا
یا آپ نے کوئی بزنس سٹارٹ کیا تھا, اس میں پروفٹ نہیں ہو رہا تھا, آپ کو پروفٹ کی خبر آ گئی, جو ہی آپ کو اچھی خبر ملی آپ فوراً سجدہ شکر کیا آپ نے. یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. تو ایک ہے ہماری زبان سے ہم اللہ کا شکر ادا کریں, یہ ایک اس کا سٹیج ہے. ایک کیفیت ہوتی ہے کہ دل کے اندر بھی وہ فیلنگ ہو کہ واقعی ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. آپ نے کھانا کھایا, کھانا کھا کے زبان سے تو شکر ادا کیا, لیکن دل میں بھی وہ کیفیت کہ اللہ کا اتنا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اس وقت کا کھانا کھلایا. کتنے ہی لوگ دنیا میں اس وقت موجود ہیں جو کہ ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے, لیکن جو ہی مجھے بھوک لگی اللہ تعالیٰ نے مجھے کھانا دیا, اور نہ صرف کھانا دیا بلکہ وہ کھانا دیا جو میں اپنے مرضی سے کھانا چاہتا تھا, جو کھانے کا دل چاہ رہا تھا اللہ نے وہ کھلایا. تو دل میں بھی وہ فیلنگ ہونی چاہیے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی سچویشن جو اصل میں شکر ہے وہ کیا ہے کہ ہماری زندگی اللہ کی اطاعت میں بڑھ جائے. شکر کا اگلا سٹیج کیا ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کی اطاعت مزید آ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ واقعی اللہ کا شکر ادا کرنا کیسے ادا کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کیا کرتے تھے, بہت لمبا لمبا قیام بھی کیا کرتے تھے, اور کئی دفعہ اتنا لمبا قیام کیا کہ اس قیام کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں میں جو ہے ورم آ گیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ کی اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں جبکہ اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ سب معاف کر دیے, تو پھر اتنی زیادہ عبادت آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ عائشہ, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ یعنی اللہ نے میرے پہ اگر اتنا بڑا انعام کیا ہے تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر گزاری کس طریقے سے کی؟ اللہ کی عبادت میں مزید بڑھ کے, اللہ کی عبادت اور زیادہ کر کے. اسی طریقے سے جب ہماری زندگی میں کوئی بھی انعام ہوتا ہے, کوئی بھی نعمت ملتی ہے, تو اس کا ایک تو کیا ہے کہ ہم نے زبان سے شکر ادا کرنا ہے, دوسرا کیا ہے کہ دل میں شکر کی کیفیت ہو, اور تیسرا کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کی اطاعت میں اور آگے بڑھ جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال دیا, تو مال آنے کی وجہ سے کیا ہے اللہ کا شکر ادا کریں اور آپ اللہ کی بندگی زیادہ کرنا شروع کر دیں. پہلے اگر نماز میں صرف فرض پڑھتے تھے تو آپ کمٹمنٹ کریں کہ اب میں سنت نماز بھی پڑھا کروں گا, اور اگر فرض اور سنت پڑھتے تو نوافل پڑھنا شروع کر دیں, اور اگر قرآن نہیں پڑھتے تو قرآن پڑھنا شروع کر دیں. پہلے لوگوں کا خیال نہیں کرتے تھے, صدقہ نہیں کرتے تھے, اب صدقہ کرنا شروع کر دیں. اگر پہلے صدقہ کرتے تھے اب صدقے کو مزید بڑھا دیں. تو کیا ہے کہ ہم نے جو ہماری زندگی میں اللہ کی نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں تو ہمیں اللہ کی اطاعت میں مزید آگے بڑھنا چاہیے. اور اکثر ہوتا کیا ہے کہ اس کے اپوزٹ چل رہا ہوتا ہے. جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں, مصیبت میں ہوتے ہیں, کوئی پریشانی ہوتی ہے, مالی تنگی آتی ہے, تو کیا ہوتا ہے ہم اللہ کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں, یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکال دے, یا اللہ اس مالی تنگی کو دور کر دے, یا اللہ میرے مال میں برکت عطا فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہی دعا سن لیتا ہے, مال میں برکت مل گئی, مال آنا شروع ہو گیا. جو ہی مال آنا شروع ہوا تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ اللہ کی فرما برداری بڑھنی چاہیے تھی. تو کیا ہوا, اللہ کی نافرمانی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ جا کے سب سے اعلیٰ قسم کا ساؤنڈ سسٹم لے کے آئیں گے, گھر میں ایک ہوم تھیٹر بنے گا جس میں موویز چلیں گی. کتنے لوگ ایسے ہیں نا کہ جن کو پیسے ملتے ہیں, مال آتا ہے, تو بجائے اس کے کہ اللہ کی فرما برداری اور اطاعت والے کام کرتے, وہ فوراً کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں چلے جاتے ہیں. ادھر سجدہ شکر کیا, اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ مال مل گیا, اور ساتھ ہی کیا ہو کہ اگلا پلان کیا چل رہا ہے کہ ہوم تھیٹر لے کے آنا ہے تاکہ بڑی اسکرین پہ موویز دیکھیں گے. پہلے چھوٹی اسکرین پہ گناہ ہو رہا تھا, اب کیا ہوگا بڑی اسکرین پہ گناہ ہوگا. پہلے تھوڑی سی آواز میں گناہ ہو رہا تھا, اب بڑے ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ گناہ ہوگا. اور اس طرح سے کتنی ایسی چیزیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں تو پہلا کیا کام کرنا ہے کہ اللہ کی سبحانہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی ہے. اور شکر گزاری میں ایک چیز بہت اہم ہے کہ جو چیز اللہ نے ہمیں دی ہے وہ اس وقت ہمارے دلوں میں اس کی اہمیت, اس کی قدر اور اس کا شکر ہوگا کہ جب ہم لوگوں کی طرف دیکھنا بند کر دیں گے. یہ اکثر پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ہم جب لوگوں کو دیکھ کے اپنی زندگیاں گزارتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر ہماری زندگی میں ناشکری آنا شروع ہو جاتی ہے. میرے پاس موبائل اگر سستا ہے, میرے دوست کے پاس بہت اچھا موبائل ہے, تو کیا ہوگا کہ جو موجود ہے موبائل اس کے اوپر ناشکری ہوگی. میری گاڑی تو بہت سستی والی ہے, میرے دوست کے پاس BMW ہے, تو کیا ہوا ناشکری شروع ہوگی. ہمارا گھر تو جو ہے چھوٹی جگہ پہ ہے, میرے دوست کا گھر جو ہے وہ ایک بڑے اچھی جگہ پہ ہے, تو اس نے اپنے گھر پہ ناشکری ہوگی. ہمارا گھر جو ہے وہ اس طرح کا ہے, ہمارے جاننے والوں کا گھر تو بہت اچھا ہے, وہ ناشکری ہوگی. تو سب سے زیادہ جو
جو ایک وجہ بنتی ہے ہماری اپنی زندگی میں نعمتوں پہ ناشکری کی، وہ کیا ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے سے اوپر والوں کی طرف دیکھ کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تب ہی ہماری زندگی میں ناشکری آنا شروع ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ زندگی میں کبھی بھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ ہم سے اوپر دنیا کے اعتبار سے کوئی لوگ نہ ہوں۔ ہمیشہ یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے گا کہ کچھ لوگ آپ کے برابر ہوں گے لیونگ سٹینڈرڈ کے اعتبار سے، کچھ لوگ آپ سے اوپر ہوں گے اور کچھ لوگ ہمارے سے نیچے ہوں گے۔ اور اگر ہم اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھ کے چلتے رہیں گے تو ہمیشہ ہماری دل میں شکر کی کیفیت ہوگی، الحمدللہ ہم بہت سے لوگوں سے بہتر ہیں۔ اور جب ہم اوپر والوں کو دیکھ کے چلتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمیشہ ناشکری کی کیفیت ہوگی۔ تو ناشکری کی کیفیت سے بچنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پہلا کام کیا کرنا ہے کہ شکر ادا کرنا ہے۔ دوسری چیز کیا فرمائی نبی رسول، دوسری چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمائی کہ وَآمَنْتُمْ، کہ تم ایمان لے آؤ اور خلوص دل سے ایمان لے آؤ۔ اب اللہ پہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ نہیں اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ تو ہے زبان سے کہنا، لیکن اللہ کو مالک ماننا، رازق ماننا، خالق ماننا، یہ کس چیز کے؟ یہ ہماری زبان سے بھی ضروری ہے، اور نہ صرف زبان سے ضروری ہے بلکہ ہمارا عمل اس چیز کی تصدیق کرے، ہمارے اعمال اس چیز کو شو کرے کہ واقعی ہم اللہ کو اپنا الہ مانتے ہیں، واقعی ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اور ہمیں اللہ نے اس دنیا میں بھیجا اور ہم نے ایک دن اللہ کے پاس واپس جانا ہے، کیونکہ ہم لوگ دنیا میں آئے ہیں بہت تھوڑے عرصے کے لیے اور بھیجا بھی اللہ نے ہے، اور واپس بھی ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ جیسے ہمیں ہوم ورک ملا ہے، اسکول میں ہوم ورک ملتا ہے تو الٹیمیٹلی ہوم ورک چیک ہوتا ہے، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ کام دے کے بھیجا ہے، ہمیں بغیر کسی کام کے دنیا میں نہیں بھیجا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں میں نے یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور تم نے واپس لوٹ کر نہیں آنا؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان کیا سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد سے دنیا میں بھیجا ہے، اور ایک دن ہم نے اللہ کے پاس واپس جانا ہے جس دن ہمارے ہوم ورکس پوچھے جائیں گے ہم سے کہ جو کام تمہیں دیا گیا تھا کیا وہ کام تم کر کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ اور وہ کام کیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ وہ کام ہے، یہ وہ ہوم ورک ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور جس طرح اگلے دن اسکول میں چیک ہونا ہے اسی طریقے سے ایک دن آنا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے سارا چیک کرنا ہے۔ آج ہمیں وہ کتاب نظر نہیں آ رہی جس میں ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن ہمیں وہ کتاب ہمارے دکھا دی جائے گی جس میں ہمارے سارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، اور چھوٹا سا عمل بھی کیا ہوگا تو وہ بھی اللہ دکھا دے گا، اچھا چھوٹی سی نیکی کی ہوگی وہ بھی نظر آ جائے گی، چھوٹا سا گناہ کیا ہوگا وہ بھی نظر آ جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم دنیا میں کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یار اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن دکھا دے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ ایک دن اس دن پوچھنا ہے کہ بھئی تم نے جو ایمان کے دعوے کیے تھے کیا ان تقاضوں کو پورا بھی کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی زندگی میں اپنا محاسبہ کرتا ہے اور موت سے پہلے ہی موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرتا رہتا ہے، اور بے وقوف انسان وہ ہے جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے اور اللہ سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ کرتا ہے۔ یعنی عقل مند کون ہے کہ جس کو پتہ ہے کہ میرا کل مجھ سے پوچھا جائے گا، میں نے جو ہوم ورک مجھے دیا گیا اس کو میں اگر کر کے نہیں گیا تو میں ناکام ہو جاؤں گا، وہ مستقل اپنی آنے والی زندگی کی تیاری کرتا رہتا ہے۔ لیکن بے وقوف انسان کون ہے کہ جو تیاری تو کچھ نہیں کرتا لیکن امید یہ کرتا ہے کہ جب میں اسکول جاؤں گا تو مجھ سے میرے ہوم ورک کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ یہ سوچئے کہ جو بچہ ہوم ورک کر کے آیا اس کو بھی ٹیچر کہہ دے شاباش ویل ڈن، اور جس نے نہیں کیا اس کو بھی ٹیچر کے شاباش ویل ڈن، تو جس نے کیا ہوا ہوگا وہ کیا کہے گا؟ دیٹس ناٹ فیئر، رائٹ؟ کہ یہ کیا بات ہوئی کہ میں نے تو اتنی محنت کی تھی، اتنی محنت کی، میں نے کھیلا بھی نہیں اور میں مستقل محنت کرتا رہا، میں نے اپنی نیند کی بھی قربانی دی اور میں اتنی دیر لگا کے ہوم ورک کر کے آیا اور مجھے بھی شاباشی مل گئی، اور جس نے نہیں کیا اس کو بھی شاباشی مل گئی۔ تو دنیا کا جب یہ قانون نہیں ہے تو واٹ ڈو یو تھنک کہ آخرت میں جو لوگ اپنا کام کر کے نہیں آئیں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ کامیاب کر دے گا، اور جس نے کیا ہوا ہوگا اس کو بھی اللہ کامیاب کر دے گا۔
ایسا تو نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انصاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. بندے تو بندے کے ساتھ شاید انصاف نہیں کر سکتے, کبھی کریں گے کبھی نہیں بھی ہوتا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ناانصافی نہیں کرے گا. تو دو چیزیں جو بتائیں وہ کیا ہیں کہ ایک شکر گزاری, اللہ کی شکر گزار بننا, اور دوسرا اللہ پہ ایمان لانا. اور اللہ پہ ایمان کا کیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزارنا, یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے. اگر ہماری زندگی ہماری زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے تو پھر ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارا ایمان اللہ پہ مضبوط ہے. کیونکہ جس شخص کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں نے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ, اور جو صرف زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن دل میں یقین نہیں ہے, اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ بہت مختلف ہوتا ہے. اور ہمارے اعمال ہمیں ڈفرینشیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کون شخص واقعی اللہ پہ ایمان رکھتا ہے, کامل ایمان رکھتا ہے, اور کس کا ایمان اللہ پہ بڑا کمزور ہے. اب مسلمان جو ہوتا ہے, مسلمان کا ایمان اللہ پہ کبھی اس لیول پہ نہیں جاتا کہ وہ یہ کہے کہ نہیں اللہ ہے ہی نہیں, معاذ اللہ, یہ تو کفر ہو گیا نا, وہ تو اسلام سے خارج ہو گیا. مسلمان کا ایمان کیا کمزور ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو مانتا تو ہے کہ اللہ ہے, اللہ خالق ہے, اللہ مالک ہے, اللہ رازق ہے, لیکن چونکہ اللہ کے بارے میں نہ ڈسکشن ہوتی ہے, نہ تذکرہ ہوتا ہے, نہ آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے, نہ اس زندگی کے مقصد کے بارے میں پتہ ہوتا ہے, نہ مرنے کے بعد کیا کچھ ہوگا اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر اللہ کی اطاعت کرنا مشکل ہو جاتا ہے, پھر ہم اللہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان جب اللہ پہ مضبوط ہوگا اور اس کو ہم مستقل ریفریش کرتے رہیں گے تو پھر اللہ کی اطاعت بھی ہوگی, اور پھر واقعی اللہ کے اوپر جو ایمان ہونے کا حق ہے وہ ادا ہوگا, اور وہ ہوگا اللہ کی اطاعت سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دو چیزیں دی, کیا ہے؟ ایک ہے شکر گزار بننا, اور دوسرا کیا ہے؟ اللہ پہ خلوص دل سے ایمان رکھنا. اور جو بھی یہ کرے گا اس کے بعد کیا فرمایا؟ کان اللہ شاکرا علیما. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. دنیا میں اگر آپ نے کسی کے ساتھ فیور کی, عین ممکن ہے کہ وہ آپ کی فیور کا آپ کو کوئی رسپانس نہ دے, آپ کی اس فیور کی کوئی قدر نہ کرے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے. آپ چھوٹی سی نیکی بھی کرو گے اللہ کے ہاں اللہ تعالیٰ اس چیز کی قدر کرتا ہے. آپ تھوڑا سا سٹیپس بھی بڑھاؤ گے اللہ کی طرف, اللہ اس کی قدر کرتا ہے. آپ نے تھوڑی سی محنت کی, تھوڑی سی کوشش کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ اس کی قدر کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ میرا کون سا بندہ جو مجھ پہ واقعی صحیح ایمان رکھتا ہے, اور کون سا بندہ ہے جو ایمان سے بہت دور ہے, جو صرف جھوٹے دعوے کرتا ہے لیکن حقیقت میں اس کا ایمان نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کا وہ لیول عطا فرمائے کہ جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا باعث بن سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.